بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 اگست ہے اور دن ہے جمعرات کا، لیکن بات کریں گے کل 9 اگست عمران خان صاحب کی اپیل کی پہلی سماعت تھی۔ اپیل جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ کیس میں غلط سزا سنائی ہے، جج ہمایوں دلاور نے اس کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر عمران خان صاحب کو باعزت بری کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک درخواست تھی کہ جب تک آپ مین اپیل نہیں سنتے تب تک ججمنٹ سسپینڈ کر دیں اور عمران خان صاحب کو ضمانت پہ رہا کر دیں۔ اس کی سماعت 41 منٹ کی سماعت تھی۔ جو خواجہ حارث صاحب نے جب انکشافات کیے تو وہ موقع تھا جب کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس تھی اور سب لوگ غور سے ججز کی باڈی لینگویج دیکھ رہے تھے کہ ججز کیا اس کے اوپر ریئیکٹ کس طرح سے کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور خاص طور پہ وہ لمحات بھی بڑے امپورٹنٹ تھے جب لطیف کھوسہ صاحب نے غیر محسوس انداز میں عامر فاروق صاحب کے ہی معاملے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے آپ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جیسے سماعت کا آغاز ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ 30 سے 35 وکلا جو ہے روسٹم پر موجود تھے، 8 سے 10 بڑے وکیل موجود تھے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ چیف جسٹس کے طور پر ماتحت عدلیہ کے لیے ایک والد کی طرح ہیں، آپ وکلا کے بھی محافظ ہیں۔ ہم ہمیشہ عدلیہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ عدلیہ تحریک ہم نے چلائی جس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا، پوری دنیا نے اس کو مانا، چٹان کی طرح ہم ججز کے ساتھ کھڑے رہے اور ہم نے عدلیہ کو بحال کرایا، چیف جسٹس کو بحال کرایا۔ لیکن بدقسمتی سے اب جو وکیلوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کل ایک وکیل کو ایف آئی اے نے 8 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا، نہیں میدر پنجوتا صاحب کی بات کر رہے ہیں، اور پھر خواجہ حارث صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میرے نوٹس میں، اور گوہر صاحب کو انہوں نے کہا عامر فاروق صاحب نے کہ آپ سماعت کے بعد چیمبر میں آ جائیں تو اس پر بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ 2 رکنی بینچ ہے، عامر فاروق صاحب کے ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں۔ اس کے بعد بابر امان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو وکلا اٹک گئے شیر افضل مروت اور عمیر نیازی، ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، میرے بچوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، آپ کم از کم وکلا کے لیے تو آرڈر کر دیں کہ وکلا کو اس طرح سے ہراساں نہ کیا جائے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے دوبارہ کہا کہ جی گوہر صاحب آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں، ان کو وہ چیمبر میں میرے پاس آ جائیں۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ آپ فسطائیت کی حد دیکھیں کہ آپ کے حکم پر آپ سے اجازت لے کر ہم اٹک جیل گئے، اور وہاں پر حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا اچھا انٹریکشن ہوا پولیس والوں کے ساتھ، انہوں نے بڑے عزت احترام سے بات کی، ہم نے بھی عزت احترام سے بات کی، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا اونچی آواز میں بات بھی نہیں ہوئی، لیکن ایف آئی آر کر دی گئی کہ ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے دوبارہ بات کی، انہوں نے کہا جی آرٹیکل 203 پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ سپروائزری رول جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے ماتحت عدلیہ کا، اور ہم نے آج سپریم کورٹ کو بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے پاس 2-3 بار آئے تھے، آپ نے معاملہ ہائی کورٹ کو بھیجا تھا۔ یہاں پر انہوں نے مطلب دبے الفاظ میں غیر محسوس انداز میں سپریم کورٹ سے بھی شکوہ کیا یا افریدی صاحب سے بھی، کیونکہ ان کے وکلا نے سماعت سے پہلے بھی بہت زیادہ کورٹ روم میں رپورٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دیکھیں یا افریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمایوں دلاور کیا کرے گا، لیکن بار بار ہمیں یا افریدی صاحب نے بھیجا ہائی کورٹ کے پاس، حالانکہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یا افریدی صاحب کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ہائی کورٹ کیا کرے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ یا افریدی صاحب بھی اس سارے معاملے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ملے ہوئے نہیں تھے تو کم از کم انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ضرور زیادتی کی ہے کہ انہوں نے معاملہ بار بار ہائی کورٹ کو بھیجا، جس ہائی کورٹ کے خلاف ہم اپنی شکایت لے کر گئے تھے اسی ہائی کورٹ کے آگے ہمیں پھینک دیا گیا، اور اس ہائی کورٹ نے پھر ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں جج ہمایوں دلاور کے آگے ڈال دیا، اور جج ہمایوں دلاور نے جو ہے وہ عمران خان کو سزا سنا دی۔ تو اس پر جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے سپروائزری رول کی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے سپروائز کرنا ہے، ماتحت عدالتوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک جج کیسے یہ کر سکتا ہے کہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا تو اس نے ٹرائل کنکلوڈ کر کے فیصلہ سنا دیا، نہ اس نے ڈیفنس کے وکلا ان کو گواہوں کو سنا نہ کچھ۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہمارا ڈیفنس کلوز کیا گیا، 5 گواہوں کو پیش کرنے کی صدا مسترد کی گئی تو ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے اس کے اوپر نوٹسز کیے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تک وہ سنا نہیں ہے، اور نیچے سے ہمارے خلاف فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے کئی آپ کو درخواستیں دی، ہم نے اس لیے کہا تھا کہ اس جج کے پاس ہمارے کیس نہ لگائیں، یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ بائسڈ ہے، اور جس طرح سے اس کا کنڈکٹ تھا، اور آپ نے جو اس کا فیصلہ تھا وہ کالعدم کر کے پھر اسی کے پاس بھیجا، اور وہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا اس نے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، آپ چیف جسٹس ہیں، ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ آپ کے جو ماتحت ہے وہ اتنا بھی آپ کا عزت اور احترام نہیں کر رہا کہ وہ آپ جب تک سماعت نہیں کر لیتے وہ رک جائے، اور پرووین موجود ہے کہ جب ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہوتا ہے معاملہ تو اس وقت جو ہے وہ نیچے ٹرائل کورٹ کیس نہیں سنتی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ الاؤ کر دیتے ہیں
ہمارے ڈیفینس وٹنسز والی ہماری جو اپیل ہے وہ لوگ پھر فیصلے کا کیا ہوگا؟ کیا یا آپ ہمیں کل یہ کہیں گے کہ ہماری جو اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اپیل غیر مؤثر ہو گئی تو یہ تو قانون کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس جج کو دیکھیں کہ یہ انہوں نے کہا جو کنڈکٹ ہے جج کا، جس طرح سے انہوں نے کیس چلایا، صرف اسی بنیاد پہ ہی فیصلہ کا لدم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا انہوں نے 3 سال سزا سنائی، میکسیمم سزا 3 سال تھی، میکسیمم سزا سنا دی 3 سال، 1 لاکھ جرمانہ تھا میکسیمم، 1 لاکھ جرمانہ بھی کر دیا، اور دونوں سزائیں دی، حالانکہ ایک بھی دے سکتے تھے۔ اس سے زیادہ سزا ہوتی تو اس سے زیادہ سزا بھی وہ دے دیتے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی عدالتی نظام باقی نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ویسے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق یہ 3 سال کی سزا جو ہے وہ شارٹ سینٹینس ہوتی ہے، اور آپ کل کے لیے کیس لگا دیں، اور یہ انہوں نے سارا کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر جج 2 دن رک جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی، آپ کیس سن لیتے، آپ کے بعد وہ سماعت کر لیتا، اور آپ کا کام بنیادی انسانی حقوق کو بھی یقینی بنانے، اور جو کچھ اس کیس میں ہوا ہے وہ 75 سال عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا، اور جو کچھ اس میں ہوا ہے اس میں عدالتی روایات کا بھی اس جج نے احترام جو ہے وہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہی ہماری درخواست ہے کہ جو ہے وہ سزا معطل کریں۔ اس جج کو اتنی جلدی تھی 5 اگست کو فیصلہ سنانے کی، کیونکہ اس نے پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی، پتہ نہیں اس کو کس فورم نے منتخب کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے اس کو منتخب کیا۔ یہ بھی چوٹ لگائی ہے انہوں نے عامر فاروق صاحب کو، کیونکہ عامر فاروق صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کس نے اس کو منتخب کیا، شاید عمران خان کو سزا سنانے کے انعام کے طور پر ان کو جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کے لیے لندن بھیجا گیا، UK بھیجا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کے لیے انہوں نے 12ویں منٹ پہ ریکارڈ منگوانے کا کہا، آرڈر لکھوانا شروع کیا، تو خواجہ حارث صاحب آگے۔ خواجہ حارث صاحب نے بھی شکوہ کیا کہ آپ کے حکم پہ ہی مجھے FI بلا رہا ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے جانے میں چلا جاؤں گا، اور اس پہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، وہ میں نے بیرسٹر گور کو بلایا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جیسے ٹرائل جج ہمایوں دلاور نے ڈیلی بیسس پہ کیا ہے، ہماری اپیل بھی یہاں آپ ڈیلی بیسس پہ سنی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، میں ٹرائل کورٹ میں بھی جاتا تھا، ہائی کورٹ میں بھی آتا تھا، سپریم کورٹ میں بھی جاتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور انہوں نے کہا کہ جج نے بہت غلط بیانی کی ہے اور اس نے سن کر فیصلہ نہیں کیا، میں وہاں پہ پہنچ چکا تھا۔ پھر انہوں نے ساری بتائی، انہوں نے کہا کہ ذرا بتائے جج کے، ذرا دیکھیں ریکارڈ پر کہ کتنی میں نے التوا کی درخواستیں دی، میں ہر سماعت پہ جاتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ دائر اختیار اور قابل سماعت ہونے پر جج نے سنے نہیں، فیصلے نہیں کیا، حالانکہ آپ نے اس کا فیصلہ کالعدم کر کے اس کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پہلے معاملہ ان کے پاس بھیجا تھا تو انہوں نے 7 دن آپ نے دیے تھے، انہوں نے تیسرے دن جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، حالانکہ میں نے کہا تھا 5ویں دن رکھ لیں، سوموار کے دن، لیکن انہوں نے نہیں رکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بار کا بتایا کہ 5 اگست سماعت کے لیے مقرر کی گئی، میں رات کو جاگتا رہا، سپریم کورٹ کے لیے اپیلیں تیار کرتا رہا، 3 CPLAs تیار کی، ہائی کورٹ کے لیے پیٹیشن اور اپیل تیار کی، میں نے احتساب عدالت بھی جانا تھا۔ اس کے بعد میں نے وکلا کو بھیجا اور کہا کہ میں 10:30 بجے جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کے سامنے آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرے کلرک نے میسیج کیا کہ اس کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے، اس کو کچھ لوگوں نے ڈیٹین کر لیا ہے، اس نے سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے وہ دائر کرنی تھی، اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ آنا تھا، میرے پاس وہ تمام میسیج موجود ہیں، اور چیف جسٹس نے کہا ہاں آپ نے چیف جسٹس کو چٹھی بھی لکھی ہے، وہ بھی میری نظر سے گزری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچانک میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا، میرا جو کلرک ہے میں نے اس پہ ایک فوری طور پہ ایک اپلیکیشن لکھی چیف جسٹس کے نام، اور یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے کہا کہ میں کچھ عام ثبوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت غور سے یہ ساری باتیں لوگ سنتے رہے کہ جو انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے بتایا کہ 4 اگست اور 5 اگست کی درمیانی رات کیا ہوا، اور 5 اگست کو دن 10 بجے سے لے کے 12:30 تک کیا ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 11:15 پہ وہ پہنچے، عبدالرزاق جو ایکٹنگ رجسٹرار صاحب ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے ملے، 11:39 پہ ان کا جو کلرک ہے اس کو رہا کر دیا گیا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ بتایا کہ آپ کی ناک تلے ہائی کورٹ کے احاطے کے باہر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں خواجہ حارث صاحب نے بتائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 12 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، میں وہاں موجود تھا، جج صاحب آئے، میں نے درخواست کی مجھے سن لیں، میں نے درخواست ان کے سامنے وہ رکھی جو سپریم کورٹ میں دائر کی تھی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا، لکھا ہوا فیصلہ تھا اور وہ انہوں نے سنا دیا، اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے 30 صفحات پہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دی۔ خواجہ حارث صاحب نے دونوں ججز کے سامنے جو ان کے کلرک کے میسیج تھے وہ سارے جو ہے انہوں نے ان کے اسکرین شاٹس ججز کو دیے، ان کا وائس نوٹ میرے موبائل میں موجود ہے، سننا چاہتے ہیں سنا سکتا ہوں، ٹرانسکرپٹ اس وائس نوٹ کا ان کے ججز کے سامنے رکھا، اور یہ ساری باتیں انہوں نے تصویر ان کا موجود ہے جنہوں نے اس کو ڈیٹین کیا تھا،
میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کون ہے، اور انہوں نے کہا آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں انہوں نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری جینوئن ریزنز تھیں جس وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا تھا، اور 12:30 بجے فیصلہ سنانا کیوں ضروری تھا، جس پہ جج نے پیچھے سے کہا کیونکہ اس دن ان کی فلائٹ تھی اور انہوں نے ہر صورت میں سزا سنا کے اور وہ جو انعام کے طور پہ ان کو باہر بھیجنا تھا وہ اس لیے کیا، لیکن ظاہر ہے یہ بات روسٹرم پر انہوں نے نہیں کی، آپس میں انہوں نے پیچھے سے یہ رکمہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر کر دیں، اگر 6 ماہ بعد یا 1 دن بعد بھی آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ سنے بغیر جج صاحب نے فیصلہ کیا اور اس کو آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں تو میرے بنیادی حقوق کہاں جائیں گے، آئینی حقوق کہاں جائیں گے جو آئین نے دیے، یعنی عمران خان جو اس کی آزادی کے آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ سارے سلب ہوئے میں کیونکہ آپ نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گواہ والا معاملہ آپ کے پاس پینڈنگ تھا، اور جو ہم نے گواہ وہ ریلیونٹ گواہ تھے، وہ ایکسپرٹ تھے ٹیکس ریٹرن جو فائل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ چیف جسٹس کو انہوں نے کہا جی کل آپ لگا دیں۔ چیف جسٹس نے کہا تو ممکن نہیں ہے، میں اویلیبل نہیں ہوں، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اور خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک کے بعد ایک کیس میں وہ گرفتار ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ایک فیصلہ موجود ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوئے کیس میں تو باقی میں بھی گرفتاری ڈال دی جائے۔ اور پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ویسے جج صاحب نے ریکارڈ بنا دیا ہے کہ اتنے کم وقت میں انہوں نے آدھے گھنٹے میں انہوں نے 30 صفحات جو ہیں وہ لکھ لیے سارے، اور یہ ایک فراڈ فیصلہ تھا۔ اور کل کا انہوں نے کہا، پھر کل کی معذرت کی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی تو اس پہ بھی عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پلیز معذرت کے ساتھ 2 سینئر وکلاء نے 2-3 نے بات کر لی، اس طرح مناسب نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا جی چھٹیوں کے بعد ایسا نہیں ہے کہ چھٹیوں کے بعد لگائیں گے، اگلے 4-5 دن میں یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے، خواجہ حارث صاحب نے جب وہ ثبوت عدالت کے سامنے رکھے اور وہ انکشافات کیے کہ کیا ہوتا رہا، کس طرح ڈیٹین کیا گیا ان کے کلرک کو، تو وہ موقع تھا جب پن ڈراپ صاحب، ویسے تو پورے کیس میں سب خاموشی سے سنتے رہے کیونکہ اتنی بڑی اپیل، اتنی امپورٹنٹ اپیل، کمر عدالت بھرا ہوا تھا، وکلا بڑی تعداد میں تھے، سینکڑوں وکلا تھے اور 30-35 تو سے روسٹرم پر تھے، تو یہ اس سماعت کا حوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب سماعت مقرر ہوتی ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں، الگ ہم سب کا حامی ناصر اللہ۔